پر کھڑے ہوں گے. بولو 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 بے شک بولو. یہ بھی یاد کر نبی کے سر پہ شفاعت کا تاج ہوگا. بولو سبحان اللہ. یہ بھی یاد کر نبی کے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا ہوگا. یہ بھی یاد کر نبی کے بدن پر جنت کا کپڑا ہوگا. اور یہ بھی یاد کر ایک ایک امتی کو نبی کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا. اور حدیث میں لکھا ہے جس حال میں قبر میں جائے گا اسی حال میں نبی کے ممبر کے سامنے کھڑا ہوگا. اگر بغیر داڑھی کے قبر میں چلا گیا, بغیر داڑھی کے نبی کے ممبر کے سامنے آ گیا, ارے ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی 50 سال 60 سال دنیا میں رہا, ایک دن بھی میرا چہرہ نہیں پسند آیا, جا چلا جا, آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ہمارے نبی بغیر داڑھی والے کو دیکھ کر کہیں گے دنیا میں تو نے مجھے نہیں پہچانا, آج میں بھی تجھے نہیں پہچانتا. فیصلہ آپ کرو بھائی, کیا کرنا ہے. بات سمجھ رہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی. اس لیے میرے دوستوں میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں, اور بات ختم کرتے کرتے آخری پوائنٹ والی بات پر میں آنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں دیکھو, آج ہے نا, معاف کرنا, بہت گناہ ہو رہے ہیں. ارے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ زنا بہت ہو رہا ہے میرے دوستوں, بہت ہوتا ہے زنا. بولو کیا؟ اور حدیث میں کیا ہے؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. یہ حدیث سنو گے تو عقل کھام جاتی میرے دوستوں. ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں, ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جب زنا کرتے ہیں اللہ دونوں کا ایمان نکال لیتا ہے, اور جب زنا ختم ہوتا ہے اللہ دونوں کا ایمان واپس دیتا ہے. لیکن علماء نے لکھا اگر اسی زنا کرتے کرتے موت آ گئی تو بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جائے گا. آج زنا بہت ہو رہا ہے میرے دوستو. آج چوری, ہم چور کس کو سمجھتے ہیں؟ ہاں, چور بھکاری ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کو ہم نے دیکھ لیا چپکے چپکے چوری کرتا تھا, پکڑ لیا, چور ہے چور ہے, مارو دھاڑو مارا. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم سے بڑا بھکاری اور چور کون ہوگا؟ کتنوں کا حق دبا کے بیٹھ گیا. ارے بتاؤ نا, ہماری یہ جو زمین ہے اس میں کتنوں کا حق لگتا ہے؟ ہماری پراپرٹی میں کتنوں کا حق لگتا ہے؟ ہمارے جو بینک بیلنس ہے اس میں کتنوں کا حق لگتا؟ ارے میرے دوستو, ہماری زمینیں ہوگی, پراپرٹی ہوگی, جائیداد ہوگی, اس میں میری بہن کا بھی حق لگتا ہوگا, ارے میری ماں کا بھی حق لگتا ہوگا, میرے بھائی کا بھی حق لگتا ہوگا, ہزاروں کا حق لگتا ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اگر کسی نے کسی کی اتنی زمین ہڑپ کر دی, ہمارے نبی نے اشارہ کر کے بتایا یہاں سے لے کر یہاں تک, اس کو کہتے ایک بالش, اس کو کیا کہتے ایک بار. ہمارے نبی نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین کو ہڑپ کر دیا, اللہ قیامت میں 70,000 لوہے کی بڑی بڑی زمین بنائے گا اور اس کی گردن پر ڈالے گا, ایسا ڈالے گا کہ جہنم میں اس کا سر ہوگا, 1 منٹ کے لیے بھی اوپر اٹھا نہیں سکے گا. اور وہ پانی مانگے گا, ہمارے نبی کہتے وہ پانی مانگے گا, وہ پانی مانگے گا. اوپر جو جہنمی پیشاب کریں گے ان کے بدن سے جو پیپ نکلے گا وہ اس کو پانی بنا کر اللہ پلائے گا. اور اللہ کہے گا دنیا میں تو نے کسی کا حق دبایا تھا, آج ہم تیرے حق کو بھی ختم کرنے والے ہیں. میرے دوستو یہ سوچو نا, ہاں ہمارے یہاں تو بڑا عجیب معاملہ میرے دوستو. ہاں جب کچھ کماتا نہیں, بھائی ہمارے یہاں کا لڑکا کچھ کماتا نہیں, کچھ دھماتا نہیں, ہاں تو یہ 25,000 کا موبائل میرے دوستو آ گیا, زکات کا پیسہ آ گیا, کھا گیا. پہلے سے زکات کا پیسہ گھر میں آتا ہے, کھاتا ہے, آج بھی کھاتا ہے. ارے پہلے زکات کا مستحق تھا تب کھاتا تھا, آج بھی زکات کا پیسہ آیا, ارے کہیں سے زکات کا آیا, صدقہ کا آیا, خیرات کا آیا, انٹرسٹ کا آیا, سود کا آیا, اور بیچارہ بھیجنے والا کہتا ارے گاؤں کے غریب کو دینا, مسکین کو دینا, یتیم کو دینا, بیوہ کو دینا, لاچار کو دینا. جب پیسہ آیا بولا سب سے بڑا بیوہ تو میں جو میرا مرد مر گیا ہے. میرے دوستو یہ زنا, یہ چوری کب تک چلے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر چور ہو پکڑا جائے ہاتھ کو کاٹو. ہے نا قرآن میں لکھا کہ نہیں لکھا؟ قرآن میں 6 پارے میں لکھا چور ہے پکڑا گیا ہاتھ کاٹو. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر پکڑا نہیں گیا تو؟ چوری تو کرتا تھا لیکن پکڑا نہیں گیا. جیسے میں نے کہا نا, ایک آدمی چوری کرتا, آپ نے رنگے ہاتھ پکڑ لیا, مارا دھاڑا, لیکن ایک وہ چور ہے جس نے اپنی بہن کا حق دبا کے رکھا, ایک وہ چور ہے جس نے ماں کا حق دبا کے رکھا, ایک وہ چور ہے جس نے بھائی کا حق دبا کے رکھا, اس کو کوئی چور نہیں کہتا. اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ چور جو دنیا میں ہاتھ کاٹا گیا, اور وہ چور جس کی دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی, اللہ کہتے قیامت کے میدان میں سب کے سامنے میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دوں گا. اللہ میری اور آپ کی بولو 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 پوری بہت گناہ ہے. ایک اور گناہ ہو رہا ہے میرے دوستو, یہ میرے جوان
गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी। अब मेरे दोस्तों देखो, मैं आज आपको इलाज बता रहा हूँ, करोगे इलाज करोगे इंशाअल्लाह। जो बोलता ना मेरी शराब नहीं छूटती, अब बहुत लोग मेरे को बोलते हैं मौलाना वो तो आदत हो गई, अब गुटखा छूटेगा नहीं, अभी शराब नहीं छूटेगी। अरे मेरे दोस्तों, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह जो इलाज देता है वो करो ना, फिर कैसे नहीं छूटेगा। अरे कोई डॉक्टर तुमसे नहीं छुड़वा सकता, पैदा करने वाला परवरदिगार तो छुड़वा सकता। मेरे दोस्तों कैंसर हो जाते हैं, मुंह के कैंसर हो जाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये गुटखा खाते ना, खाते खाते ये हाल हो जाता है कि कोई चीज को मुंह में डालना है तो यूं नहीं जाती, एंटर करना पड़ता है उसको। मेरे दोस्तों पूरा पूरा जबड़ा फाड़ दिया जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है। हाँ मेरे दोस्तों, कहां से कहां का गोश्त यहाँ पर फिट करना पड़ता, कैंसर हो जाता। मेरे दोस्तों जिंदगी भर खाने का मोहताज हो जाता। क्यों खाने का मेरे दोस्तों? ये गुटखा, ये तंबाकू, ये सिगरेट, ये बीड़ी। आज से इरादा करो, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको इलाज भी बता रहा हूँ, सिर्फ देखो मेरे दोस्तों, बीमारी बताओ इलाज ना बताओ तो अच्छा नहीं, मैं इलाज भी बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जीना है, ये चोरी है, ये लोगों का हक दबाना है, ये गुटखा है, ये तंबाकू है, ये बीड़ी है, ये सिगरेट है, और मेरे दोस्तों ये मोबाइल है। मोबाइल की हमको क्या जरूरत है? देखो मोबाइल की उसको जरूरत होवे जो दिन का काम करता होवे या दुनिया का काम करता होवे। हम पूरा दिन हमारा देखो, हमारा पूरा दिन की हिस्ट्री देखो, हम दिन का काम भी नहीं करते, दुनिया का भी काम नहीं करते, तो फिर मोबाइल क्यों जेब में? अरे बोल ना, मोबाइल क्यों जेब में? हाँ मेरे दोस्तों, ये स्वीट पॉइजन है जो हमारे ईमान को छीन रहा है। ये इंटरनेट बोलो, मोबाइल बोलो। खैर मेरे दोस्तों, मैंने कहा ना बहुत सारे गुनाह है। आज सारे देखो, आप कोई डॉक्टर के पास जाओगे ना, अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं डॉक्टर को जाकर कहूंगा डॉक्टर साहब शुगर है, ये दवा खाना। मैं डॉक्टर साहब प्रेशर भी है, चलो दूसरी दवा, ये दूसरी दवा खा लेना। मैं डॉक्टर को कहूँगा डॉक्टर साहब हार्ट का भी प्रॉब्लम है, अच्छा ये तीसरी दवा लिया। मैं डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती, अच्छा ये चौथी दवा। यानी मैं बीमारी बताता जाता हूँ, वो दवा बढ़ाता जाता हूँ, उसमें कौन सा कमाल है? अरे भाई मैंने कहा शुगर है तो उसकी अलग दवा, अरे प्रेशर है तो उसकी अलग दवा, अरे हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसकी अलग दवा, अरे मेरे कान में दुखता है तो उसकी अलग दवा, अरे मुझे रात को नींद नहीं आती तो उसकी अलग दवा। अरे मेरे दोस्तों वो डॉक्टर है, बीमारी बताते जाओ, वो दवा बढ़ाता जाएगा। अल्लाह वो करीम है, अल्लाह फरमाता तेरे सारे गुनाह लेकर आ जा, एक ही इलाज बताऊंगा, कर ले, सब गुनाह माफ कर दूंगा, छुड़ा भी दूंगा, माफ भी कर दूंगा। अरे भाई वो कौन सा इलाज है? तो मेरे दोस्तों मैं इतना खुल के ओपन बताता हूँ कि आप लोग भी समझ सकते हो। इसलिए कि देखो ये बहुत गुनाह है। नमाज छोड़ना बोलो गुनाह, दाढ़ी नहीं रखना गुनाह, किसी को गाली देना गुनाह, अपने माँ के साथ गलत सलूक करना ये गुनाह, अपने बाप को देख के नफरत करना ये गुनाह, ये गुटखा तंबाकू सिगरेट बीड़ी गुनाह। मेरे दोस्तों गुनाह कितने आप गिनाते जाओगे? अगर गिनाते जाओगे तो अल्लाह की कसम 50 के ऊपर गुनाह निकल जाएंगे। लेकिन ये सारे गुनाह तो क्या अलग अलग दवा होगी? अल्लाह ने फरमाया अलग अलग दवा नहीं होगी। पारा नंबर 21 उठा, आयत नंबर 1 पे चला जा, मैं तुझे सबका इलाज बता दूंगा। पारा नंबर कौन सा? 21 आयत नंबर। अल्लाह ने क्या फरमाया? व अक़ीमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे हजारों गुनाहों के ढेर तेरे पास होंगे, अरे गुनाहों का अंबार लगा होगा, अरे बहुत ज्यादा पाप तेरे होंगे, बहुत ज्यादा जुर्म तेरे होंगे। अल्लाह फरमाते मेरी कसम मेरे बंदे 5 वक्त का नमाजी बन जा, मेरी कसम तेरा गुनाह छुड़ा भी दूंगा और जो हुआ अपने करम से माफ भी कर दूंगा, जो हुआ उसे माफ और आइंदा के लिए। लेकिन शर्त है कि 5 वक्त की। तो मेरे जवानों, अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है। अरे बोलो दिया कि नहीं दिया? अल्लाह ने हमको बहरा नहीं बनाया, अल्लाह ने हमको लूला लंगड़ा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया। मेरे दोस्तों आज उस अल्लाह की नेमत को देखकर ये दिलो जान से तय कर लो, दिलो जान से तय कर लो कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। और मैं कसम खाकर कहता हूँ अनावल वालों, अगर ये वादे पर हम पक्के उतर गए कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हमारा वादा अगर पक्का है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह का भी वादा है, पढ़ के देख ले, गुनाह भी छुड़ा दूंगा, गुटखा भी छुड़ा दूंगा, तंबाकू भी छुड़ा दूंगा। कौन कहता नहीं छुड़ाता? पैदा करने वाला खुदा छुड़ा देगा। और आज तक जो हुआ है जा अपनी रहमत से उसे माफ भी कर दूंगा। तैयार हो मेरे दोस्तों? बोलो तैयार हो? बोलो बोलो तैयार हो मेरे दोस्तों? मैं एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं। मैंने शुरू में कहा था गौस पाक पीराने पीर, कौन? शेख अब्दुल कादिर
ان کو ایک مرتبہ ابھی کوئی مفتی کو فتویٰ پوچھے نا تو ہم کو بہت بھاری پڑتا. کوئی مفتی بہت بھاری فتویٰ دیتا ہے نا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. میرے دوستو پیرانے پیر کو کسی نے فتویٰ پوچھا. کیا فتویٰ پوچھا معلوم؟ ایک آدمی کو نماز کا ٹائم ملے اور جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھے اور نماز کا وقت نکل گیا, مطلب نماز قضا ہو گئی, ایسے کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ کس کو پوچھا؟ پیرانے پیر شیخ عبد القادر. کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. پیرانے پیر نے کہا نماز کا ٹائم ملا اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اور نماز قضا ہو گئی. پیرانے پیر کہتے ہیں اب مجھے ڈر لگتا ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اسلام کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا ہی باقی نہیں رہا. میرے دوستو کوئی اور مفتی ہوتا تو شاید ہم فتویٰ نہیں مانتے, لیکن پیرانے پیر کا فتویٰ بولو نا, مانتے ہو نا؟ ماننا پڑے گا. کیوں ماننا پڑے گا معلوم؟ کیوں ماننا پڑے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول خواب میں آئے تھے. اللہ کے رسول شیخ عبد القادر جیلانی کے خواب میں آئے تھے اور اللہ کے رسول نے آ کر کہا تھا عبد القادر بیان کر, زبان تیری ہوگی کلام محمد کا ہوگا, زبان تیری ہوگی کلام محمد کا ہوگا. تو وہ زبان عبد القادر کی تھی, کلام محمد کا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اب فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے. آپ نے بیان رکھا, تقریر رکھی, اتنی دیر بیٹھے, اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا, ایمان چلا جائے گا اور موت کا کوئی بھروسہ. ارے بولو نا, کوئی جوان یہ سمجھے کہ ابھی تو میں بوڑھا ہوں گا پھر مروں گا. نہ میرے دوستو, یہ چند سالوں کا سروے کرو, یہ 5 سے 6 سال کا سروے کرو اور پڑھو, اخبار میں پڑھو یا کتابوں میں پڑھو. 5-6 سال کا پورا سروے کرو پورے ورلڈ کا. میرے دوستو 80% جوانوں کی موت ہوئی ہے, 20% بوڑھوں کی موت ہوئی ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ ہے کہ جوانوں کی موتیں زیادہ ہوگی, بوڑھوں کی موت کم ہوگی. میرے جوانوں, کب آنکھ بند ہو جائے گی, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, برین ہیمریج ہو جاتا ہے, اچانک بیٹھے بیٹھے اٹیک آ جاتا. ارے ہم لوگ بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, وہ مر گیا, ہم کو جب پتا چلتا ہے مر گیا. ارے کل تو میرے ساتھ موبائل پہ بات کرتا تھا, ارے آج صبح میں تو میرے ساتھ ناشتہ کرتا تھا, ارے دو گھنٹے پہلے میں نے اس کو بازار میں دیکھا. ارے میرے دوستو اللہ کہتا ہے یہ سب مت بول, تو سمجھ اگر اس کی باری اچانک آ گئی تو تیری باری بھی اچانک آ جائے گی. موت کا کوئی بھروسہ میرے دوستو. معلوم ہے نا, آخری بات بتا دو, حضرت ابو دردہ, کون صحابی؟ حضرت ابو دردہ بازار میں جا رہے تھے, سامنے سے جنازہ آ رہا ہے. ایک جوان دوڑتا بھائی جوان دوڑتا ہے, او چچا. ابو دردہ کو کیا کہہ رہا ہے پیار سے, او چچا یہ کون مدینے میں کس کا انتقال ہو گیا, یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ حضرت ابو دردہ نے جوان کو دیکھا, کیا کہا معلوم؟ خاموش, تیرا جنازہ جاتا ہے, تیرا. تو جوان کا, تو جوان کہتا چچا ابو دردہ جھوٹ بولتے, میں تمہارے سامنے ہوں, میرا جنازہ جا رہا ہے. تو کہا اچھا تیرے کو خراب لگ گیا, چل میرا جنازہ جا رہا ہے. تو کہنے لگا چچا یہ کیا تیرا نے میرا جنازہ, میں پوچھ رہا ہوں کس کا جنازہ جا رہا. حضرت ابو دردہ نے کہا اس وقت یہ سوال مت پوچھ کس کا جنازہ جا رہا, اس کو دیکھ کر یہ سوچ آج اس کی باری ہے, کل تیری اور میری بھی باری آنے والی ہے. کیا تیاری کی ہے؟ اس پہ لٹک جائے گا, جنازے کے تختے پہ لٹک جائے گا. ارے میرے دوستو وہ گھڑی آئے گی, میرے کو اور آپ کو غسل کے تختے پر لے کے جائیں گے. ہاں میرے دوستو, میرے اور آپ کے اوپر کفن کا کپڑا پہنائیں گے. ارے میرے دوستو پورا گھر روتا ہوگا, ہمارا جنازہ اٹھ رہا ہوگا, وہ سب ہونے والا ہے. اس کے لیے ہم نے کون سی نماز کی تیاری کی ہے؟ ہاں میرے دوستو طے کر لو بھائی, آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر دیکھو, ربیع الاول کا مہینہ چند دنوں میں آنے والا, طے کر لو. کریں گے بھائی؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو جو پڑھنے والا ہے نا وہ اللہ کے سامنے آج ہاتھ اٹھا دے بھائی, اٹھا دے, اللہ کو حاضر ناظر مان کر. اور یہ کہہ دو, اپنی زبان سے کہہ دو, بولو انشاءاللہ. نہیں پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ, بولو کل کی فجر سے بولو انشاءاللہ, موت کی شام تک بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا, بولو ہماری نماز قضا. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی میں 1-2 اعلان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بہت دور سے آئے, اس لیے کہ دیکھو ایک بیان کا پوری سیٹنگ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. میں نے تقریباً 3 دن پہلے 2 دن یا 3 دن پہلے ہمارے سہیل بھائی کو میں نے فون کیا کہ بھائی یہ سنیچر کو میں ناول آ رہا ہوں. بہت جلدی انہوں نے جو تیاری کی اور اتنے سارے لوگوں کو جمع کیا, اور آپ سب لوگ آئے, آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ آئے ہیں. میرے دوستوں میں دل و جان سے دعا کرتا ہوں, اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع کیا, اس منڈپ میں جمع کیا, دعا کرو اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع فرمائے, اور یہ انتظام کرنے والوں کو بھی اللہ بہت زیادہ قبول فرمائے. اس لیے کہ ایک انتظام کرنے والا 2-3 دن محنت کرتا ہے, پریشان ہوتا ہے, لیکن
لیکن اس کو نہیں معلوم اس کی 2 دن کی پریشانی قیامت میں جنتوں کے دروازے کھولنے کے لیے ہوگی. اس لیے کہ جتنے لوگ سنیں گے عمل کریں گے سب کا ثواب انتظام کرنے والے پر پہنچے گا. تو میں ان کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں اور آپ کو بھی بہت زیادہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور خاص کر کے یہ جو علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، جیسے ہمارے مولانا عثمان صاحب وہاں سے تشریف میرے ساتھ آئے ہیں، یہ ہمارے مولانا احمد صاحب جو